انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کا ترتیب کے ساتھ تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے یہ بات عرض کی تھی، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے میرے نسب کو پاکیزہ فرمایا ہے۔ اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے میرے نسب و حسب کو چنا۔ اللہ نے جب مجھے پیدا کرنا چاہا، اپنی مخلوقات میں سے اللہ نے انسان کو چنا۔ انسانوں میں سب سے اعلیٰ طبقہ انبیاء کا ہوتا ہے۔ اللہ نے انسانوں میں نبیوں کو چنا۔ نبیوں میں اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو چنا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے اللہ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چنا۔ اسماعیل میں سے اللہ نے بنو کنانہ کو چنا۔ بنو کنانہ میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا۔ بنو ہاشم میں سے اللہ نے عبد المطلب کو چنا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے اللہ نے عبداللہ کو چنا، اور عبداللہ میں سے مجھ محمد الرسول اللہ کو چنا۔ حضور فرماتے اللہ نے سب سے پہلے میرے نسب کو پاکیزہ فرمایا۔ اللہ نے میرے حسب و نسب کو پاکیزہ فرمایا، مجھے چنا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں انا دعوت و ابی ابراہیم، میں دنیا میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر آیا۔ اس کی وضاحت میں نے کر دی تھی گزشتہ جمعہ کہ حضور ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر کس طرح تشریف لائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بیت اللہ بنایا۔ جب بیت اللہ بن گیا، بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ دعائیں مانگی۔ ان دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ بیت اللہ بن گیا، اے اللہ تیرا گھر بن گیا، اے اللہ مسجد بن گئی، اے اللہ دین کا مرکز بن گیا، اے اللہ بیت اللہ بن گیا، بیت اللہ کو آباد کرنے والا نبی چاہیے، اے اللہ تیرا گھر بن گیا، اس کا امام چاہیے، اے اللہ تیرا گھر بن گیا، اس کا مدرس چاہیے، اے اللہ اس بیت اللہ کو آباد کرنے والا، اس بیت اللہ کو جہالت سے اور شرک سے پاک کرنے والا نبی چاہیے۔ اے اللہ مجھے پتا ہے تیرے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آنا ہے، اور اس کی وجہ سے تو نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اے اللہ میں ابراہیم دعا کر رہا ہوں جو آخری نبی اس دنیا میں آنا ہے، اس نبی کو اس بیت اللہ کے آباد کرنے کے لیے بھیج دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں اپنا رسول بھی بھیج دے، اپنا نبی بھی بھیج دے۔ اور میں ابراہیم دعا کر رہا ہوں اس آخری نبی محمد الرسول اللہ کو مجھ ابراہیم کی نسل سے بھیج۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے
ایک کا نام اسحاق علیہ السلام ہے، ایک کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل میں جتنے نبی بھیجے وہ سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، اور جب اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو ہمارے نبی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحانات لیے، ایک امتحان یہ بھی تھا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اے ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو اپنے ساتھ لو، اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو ساتھ لو۔ مکہ میں اس وقت آبادی نہیں ہوئی تھی، مکہ ایک ویران وادی تھی۔ اللہ کا حکم ہوا ابراہیم اپنی بیوی کو لے جاؤ، ابراہیم اپنے بچے کو لے جاؤ، اپنی بیوی اور بچے کو لے کر اس مکہ کی ویران وادی میں چھوڑ کر آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا، یہ نہیں پوچھا اللہ یہ آپ کیا حکم دے رہے ہیں، مکہ میں کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، میں اپنی بیوی کو کیسے چھوڑاؤں، میں اپنے دودھ پیتے بچے کو کیسے چھوڑاؤں۔ اللہ کے حکم کو من و عن تسلیم کر لیا، فوراً اپنی بیوی کو ساتھ لیا، اپنے بچے کو ساتھ لیا، مکہ کی وادی میں چھوڑ کر واپس آنے لگے۔ بیوی پوچھنے لگی ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اشارہ کیا اللہ کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آگے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، پیاس لگی، ان کی والدہ ہاجرہ دوڑی۔ یہ جو صفا اور مروہ کی پہاڑی کی سائی واجب ہے، صفا اور مروہ پہ دوڑنا حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے لازم ہے۔ اصل میں یہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ کا دوڑنا میرے رب کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ہاجرہ علیہ السلام کے دوڑنے کو قیامت تک شریعت کا حصہ بنا دیا۔ ہاجرہ علیہ السلام دوڑی پانی تلاش کرنے کے لیے۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، انہیں پیاس لگی، پینے کا پانی نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ دوڑ رہی ہے پانی تلاش کرنے کے لیے، ادھر دوڑی، پانی نہیں ملا۔ بالآخر واپس اپنے بچے کے پاس آئی کہ پانی تو نہیں ملا، اپنے بچے کو جا کر تو دیکھوں میرا بچہ کس حالت میں ہے۔ واپس آتی ہیں، اپنے بچے کے پاس آتی ہیں، دیکھا اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے تھے، اور اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ وہی چشمہ ہے جسے زمزم کا چشمہ کہا جاتا ہے، یہ وہی پانی ہے جو زمزم کا پانی ہے۔ یہ جو پانی ہم پیتے ہیں اور ہم اس پانی کو اپنے لیے پینا سعادت سمجھتے ہیں، ہم اس پانی میں شفا سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ زمزم کا پانی مقدس پانی ہے، اور یہ پھر وہ پانی ہے جس میں میرے نبی کا لعاب دہن ملا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ زمزم کے کنویں پہ تشریف لے گئے، آپ نے وہاں سے پانی نکالا، پانی پیا، اور جو پانی بچ گیا آپ نے وہ زمزم کے کنویں میں ڈال دیا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جھوٹا پانی ہمیں دے دیجئے، ہم پی لیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ تم تو میرا جھوٹا روزانہ پیتے ہو، یہ میں نے بقیہ جھوٹا پانی زمزم کے کنویں میں ڈال دیا ہے تاکہ قیامت تک آنے والی محمد کی امت محمد کا جھوٹا پیتی رہے۔ اس لیے اس زمزم کے پانی میں میرے نبی کا لعاب ملا ہوا ہے، اس لیے اللہ نے زمزم کے پانی میں شفا رکھی ہے۔ ہاجرہ علیہ السلام آئی، دیکھا اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے ہیں،
اور اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ جاری کیا تو بڑی خوش ہوئی اور اس کے ارد گرد منڈیر بنا دی، وہاں رہنے لگی اکیلی ہاجرہ علیہ السلام اور ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہے، اور اس وادی میں کسی آدمی کا، کسی انسان کا نام و نشان نہیں، اللہ کا حکم تھا رہ رہی ہیں۔ ایک قبیلہ تھا یمن کا، اس کا نام تھا بنی جرہم۔ بنی جرہم کا یہ قبیلہ یمن سے چلا اور یہ پانی کی تلاش میں نکلا۔ جب یہ یہاں مکہ کے قریب آیا، اس نے دیکھا کہ اوپر پرندے نظر آ رہے ہیں اور پرندے پانی پہ ہی آیا کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ایک آدمی بھیجا، اپنا قاصد بھیجا کہ تم جاؤ وہاں دیکھ کر آؤ کہ وہاں پانی ہے، کوئی انسان رہتے ہیں یا کیا مسئلہ ہے۔ جب ان کا قاصد آتا ہے، دیکھتا ہے وہاں پانی کا چشمہ بھی ہے، وہاں ہاجرہ علیہ السلام بھی موجود ہیں اور ان کے چھوٹے سے بچے اسماعیل علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ یہ واپس گئے، انہوں نے قافلے والوں کو بتایا تو قافلے والوں نے ہاجرہ علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم بھی یہاں پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم بھی یہاں رہائش اختیار کر لیتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اجازت دے دی، چنانچہ بنی جرہم کا یہ قبیلہ یہاں مکہ کی وادی میں آباد ہو گیا۔ زمانہ گزرتا رہا، پھر ایک وقت آیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، تو اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلے بنی جرہم میں ہو گئی۔ اب یہ بنی جرہم کا قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کا سسرال بن گیا۔ پھر ایک وقت آیا، اللہ نے اسی بنی جرہم کی طرف، قوم عمالقہ کی طرف، یمن والوں کی طرف اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اسماعیل علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ 130 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام کی یہاں شادی ہو گئی، بنی جرہم کا یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کا سسرال بن گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا قیدار۔ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے قیدار کعبۃ اللہ کے متولی بنے، لیکن پھر بنی جرہم اور بنی اسماعیل میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی خاندان میں اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اختلافات شروع ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بنی جرہم کے اس قبیلے نے ان سے لڑائی کی اور لڑائی میں بنی جرہم والے غالب آ گئے۔ چنانچہ مکہ میں بنی جرہم کی حکومت قائم ہو گئی اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کو مکہ سے نکال دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کا خاندان مکہ کے ارد گرد آباد ہو گیا۔ زمانہ چلتا رہا، زمانہ گزرتا رہا، پھر ایک وقت آیا کہ بنی جرہم نے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ جب بنی جرہم کا ظلم لوگوں پر حد سے بڑھا تو عرب کے سارے قبیلے بنی جرہم کے خلاف اکٹھے ہو گئے، بنی جرہم سے جنگ ہوئی، بالآخر بنی جرہم والے ہار گئے، بنی جرہم والے بھاگ گئے اور دوبارہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یہاں مکہ میں آ کر آباد ہوئی۔
جب ہی بنی جرہم کے لوگ یہاں سے جانے لگے تو انہوں نے بیت اللہ کی چیزوں کو اٹھا کر زمزم کے کنویں میں ڈال دیا۔ جب کافی ساری چیزیں انہوں نے زمزم کے کنویں میں ڈالی تو زمزم کا کنواں بند ہو گیا۔ زمانہ گزرتا رہا، زمزم کا کنواں بند ہو گیا، کسی کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ یہاں زمزم کا کنواں تھا۔ زمانہ گزرتا رہا، بالآخر وہ زمانہ آیا جب حضور کے دادا عبد المطلب بیت اللہ کے متولی بن گئے۔ بیت اللہ کی سرداری حضور کے دادا عبد المطلب کے پاس آ گئی۔ ایک دن عبد المطلب سوئے ہوئے تھے، خواب دیکھا۔ خواب میں ایک فرشتہ آیا، اس فرشتے نے کہا احفر برا، برا کھودو۔ انہوں نے کہا برا کیا ہوتا ہے؟ تو وہ فرشتہ چلا گیا۔ اگلے دن پھر خواب دیکھا، فرشتہ آیا، کہنے لگا احفر مظنونہ، مظنونہ کھودو۔ انہوں نے کہا مظنونہ کیا ہوتا ہے؟ تو فرشتہ چلا گیا۔ تیسرے دن پھر خواب آیا، فرشتے نے خواب میں آ کر کہا احفر طیبہ، طیبہ کھودو۔ انہوں نے کہا طیبہ کیا ہے؟ تو فرشتہ چلا گیا۔ پھر انہوں نے خواب دیکھا، فرشتے نے آ کر بتایا یہ برا، طیبہ، مظنونہ، فرمایا یہ زمزم کا کنواں ہے، اور یہ زمزم کا مقدس اور پاکیزہ پانی ہے جو کبھی رکتا بھی نہیں ہے، جو کبھی ختم بھی نہیں ہوتا، جو کبھی ٹوٹتا بھی نہیں ہے، اور یہ زمزم کا وہ پانی ہے جو حاجیوں کو سیراب کرتا ہے، اور یہ زمزم کا وہ پانی ہے جس میں میرے اللہ نے شفا رکھی۔ صبح کو عبد المطلب اٹھے۔ عبد المطلب کا اس وقت ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا حارث۔ یہ عبد المطلب کا بڑا بیٹا تھا، میرے نبی کا بڑا چچا تھا، اس کا نام تھا حارث۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا، کدال لی، پھوڑا لیا، کسیاں لی، اور چلے زمزم کا کنواں کھودنے کے لیے۔ اس سے پہلے عبد المطلب نے قریش کے سرداروں سے کہا کہ مجھے خواب میں اس طرح ایک آدمی آیا ہے، ایک فرشتہ آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ زمزم کا کنواں کھودو۔ اس نے مجھے نشانیاں بھی بتائی ہیں، اس نے مجھے علامتیں بھی بتائی ہیں۔ تو مکہ کے سرداروں نے مخالفت کی، اس نے کہا یہاں کوئی زمزم کا کنواں نہیں ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ اس جگہ پر زمزم کا کنواں ہے، لہٰذا تم یہ کنواں نہ کھودو۔ لیکن حضور کے دادا ڈٹ گئے، فرمایا نہیں، میں یہ زمزم کا کنواں کھودوں گا، اس سے زمزم کا پانی نکالوں گا۔ چنانچہ اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا، زمزم کے کنویں پہ چلے۔ 3 دن تک زمزم کا کنواں کھودتے رہے۔ 3 دن کے بعد زمزم کا کنواں ظاہر ہوا تو حضور کے دادا عبد المطلب نے خوشی سے نعرہ لگایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، حاضی تو اسماعیل، یہی تو اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے، یہی تو زمزم کا کنواں ہے، اسی میں تو زمزم کا پانی ہے، اور یہی وہ زمزم کا پانی ہے جس میں میرے اللہ نے شفا رکھی۔ زمزم کا کنواں ظاہر ہو گیا۔ اس کے بعد حضور کے دادا عبد المطلب نے اس کنویں کے ارد گرد کچھ پانی کے حوض بنوائے تھے۔ صبح کو آتے تھے، زمزم کا پانی نکالتے تھے، ان حوضوں میں ڈالتے تھے تاکہ لوگ پانی پئیں۔ لیکن کچھ شریر لوگوں نے ایسا کیا، وہ رات کو آتے تھے، حوض توڑ دیتے تھے، کوئی آتے تھے حوضوں کے پاس نہانا شروع کر دیتے تھے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں نے تو یہ حوض پانی پینے کے لیے بنائے ہیں، میں نے یہ حوض نہانے کے لیے تو نہیں بنائے، ان کو خراب کرنے کے لیے تو نہیں بنائے۔ اور لوگوں میں اعلان کر دیا آئندہ کوئی ان حوضوں کو خراب نہ کرے۔ چنانچہ لکھا ہے اس کے بعد جس نے بھی شرارت کی، اللہ نے اسے کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا کر۔
یہ حضور کے دادا عبد المطلب، انہوں نے زمزم کا بند کنواں نکالا، اسے کھودا، زمزم کا پانی دوبارہ جاری کیا۔ وہ زمزم کا کنواں جو کافی عرصے سے بند پڑا تھا، فرشتے نے خواب میں حضور کے دادے کو علامات بتائیں، بالآخر حضور کے دادے نے زمزم کے کنویں کو دوبارہ کھود کر لوگوں کے پینے کے لیے جاری کر دیا۔ یہ حضور کے دادا ہیں، ان کا نام عبد المطلب ہے۔ عبد المطلب کا معنی ہوتا ہے مطلب کا غلام۔ ایسا نام رکھنا ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا غلام یا اللہ کے سوا کسی اور کا بندہ۔ حضور کے دادے کا یہ اصلی نام نہیں تھا۔ حضور کے دادے عبد المطلب کا اصلی نام شیبۃ الحمد تھا۔ حضور کے پردادے ہاشم کا اصلی نام عمر تھا، اور ہاشم اس لیے کہتے تھے ہاشم حشم سے ہے۔ حشم کا معنی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا۔ حضور کے پردادا بہت بڑے سخی تھے، حضور کے دادا بھی بہت بڑے سخی تھے۔ جب مکہ میں کہا جاتا تھا یہ روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے تھے، انہیں سالن میں ڈالتے تھے، ان کی سرید بنا کر لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ بہت بڑے سخی تھے، اپنے جانور سواری کے لیے لوگوں کو دے دیا کرتے تھے۔ مکہ میں کہا جاتا تھا لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، لوگوں کو پانی پلاتے تھے۔ آخر حضور کا خاندان ہے، آخر انہی سے حضور نے دنیا میں آنا ہے۔ اللہ نے حضور کی نسلوں کو پاکیزہ بھی بنایا، حضور کی نسلوں کو بہادر بھی بنایا۔ اللہ نے حضور کے آباء و اجداد کو بہادر بھی بنایا، سخی بھی بنایا، پاکیزہ بھی بنایا۔ چنانچہ حضور کے یہ پردادا ہاشم اپنی سخاوت کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھے۔ پھر حضور کے دادا عبد المطلب اپنی سخاوت کی وجہ سے، اپنی فیاضی کی وجہ سے، اپنی اچھی صفات کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھے۔ اور حضور کے یہ دادا عبد المطلب بڑے حسین بھی تھے، بڑے جمیل بھی تھے، بڑے خوبصورت بھی تھے۔ عبد المطلب کی پیشانی میں بھی حضور کا نور نبوت چمکتا تھا، بڑے حسین تھے۔ اور یہ حضور کا خاندان ہے قریش۔ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے، اور یہ اتنا بہادر جانور ہوتا ہے جو کسی جانور سے مغلوب نہیں ہوتا، ہر جانور پہ غالب رہتا ہے۔ یہ اور جانوروں کو کھا جاتا ہے، اسے کوئی جانور نہیں کھا سکتا۔ یہ سمندری جانور اپنی بہادری میں بے مثال ہوتا ہے، اپنی بہادری میں بے مثال ہے، اس کی مثال کوئی نہیں۔ تو حضور کے خاندان کا نام بھی قریش ہے کہ حضور کا خاندان اتنا بہادر ہے، حضور کا خاندان اتنا جری ہے کہ حضور کے خاندان کی دنیا میں مثال ہی کوئی نہیں۔ یہ حضور کا خاندان ہے، یہ بہادری میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہ حضور کا خاندان ہے، شرافت میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہ حضور کا خاندان ہے، جو پاکیزگی میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہ حضور کا خاندان ہے، جو ذہانت میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہ حضور کا خاندان ہے، جو سخاوت میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہ حضور کا خاندان ہے، جو لوگوں کو کھانا کھلانے میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہ حضور کا خاندان ہے، جو لوگوں کو پانی پلانے میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہ حضور کا خاندان ہے، جو عرب میں بہادر بھی سمجھا جاتا ہے، سخی بھی سمجھا جاتا ہے، شریف بھی سمجھا جاتا ہے، ذہین بھی سمجھا جاتا ہے، پاکیزہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس کی مثال عرب میں موجود ہی نہیں تھی۔ اللہ نے میرے نبی کو ایسے بہادر خاندان میں پیدا کیا۔
حضور کے دادا عبد المطلب یہ بھی بڑے سخی تھے، بڑے بہادر تھے، اور ان کی پیشانی میں بھی حضور کا نور نبوت چمکتا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں نور اور بشر کا جھگڑا چلتا ہے، یہ نبی کو نور نہیں مانتے، ہم نبی کو نور مانتے ہیں، ہم نبی کو نور نبوت مانتے ہیں، ہم نبی کو ایسا نور مانتے ہیں کہ اس نور کی مثال کائنات میں کوئی نہیں ہے، لیکن ہم شرک نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نبی اللہ کے نور میں سے نہیں ہے، اللہ کے بدن کا جز نہیں ہے، اللہ کے جسم کا حصہ نہیں ہے، لیکن میرا نبی نور نبوت ہے۔ لقد جاءکم نور، اللہ فرماتے ہم نے تمہارے پاس نور بھیجا ہے، ہم نے تمہارے پاس منور نبی بھیجا ہے، ہم نے تمہارے پاس سراج منیر بھیجا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو سورج سے تشبیہ دی ہے، جس طرح سورج سارے جہان کو روشن کرتا ہے، سورج سارے جہان کو منور کرتا ہے، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبی کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے، چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ جس طرح سورج سے دنیا روشنی سے معطر ہو جاتی ہے، فرمایا ہم ایسا نبی بھیج رہے ہیں، اس نبی کی نورانیت سے، اس نبی کے علم سے، اس نبی کے دین سے پوری دنیا نور سے منور ہو جائے۔ ہمارے نبی ایسے نور ہے کہ حضور جیسا نور بھی کائنات میں کوئی نہیں، لیکن جنس میں حضور بشر ہیں، انسان ہیں۔ جو میرے نبی کی بشریت کا انکار کرے، قرآن کا انکار ہے، بشریت کا انکار، حدیث کا انکار ہے، بشریت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے حضور انسانوں میں ایسے انسان ہے، کائنات میں حضور جیسا انسان کوئی نہیں، اور حضور نوروں میں ایسے نور ہے کہ کائنات میں حضور جیسا نور کوئی نہیں۔ حضور کا یہ نور نبوت حضور کے آباء و اجداد میں بھی چمکتا تھا، حضور کا یہی نور نبوت حضور کے دادا عبد المطلب کی پیشانی میں بھی چمکتا تھا، اور حضور کا یہی نور نبوت حضور کے والد حضرت عبداللہ کی پیشانی میں بھی چمکتا تھا۔ اور میرے نبی تو ہیں ہی سراپہ نور۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے میرے نبی کا پورا نور ظاہر ہی دنیا میں نہیں فرمایا، اگر اللہ حضور کا پورا نور دنیا میں ظاہر فرما دیتے کوئی صحابی آنکھ بھر کر میرے نبی کو دیکھ بھی نہ سکتا۔ اللہ نے ابھی تو میرے نبی کا نور ظاہر ہی نہیں فرمایا، اللہ نے نور کے 100 حصے پیدا فرمائے، ایک حصہ نور پوری کائنات کو دیا، اور 99 حصے نور کے میرے آقا مدنی کریم کو دیے۔ اللہ نے عقل کے 100 حصے پیدا فرمائے، ایک حصہ ساری مخلوق میں تقسیم کیا، 99 حصے عقل کے اللہ نے میرے نبی محمد الرسول اللہ کو دیے۔ اس لیے حضور جیسا نور اور منور بھی کوئی نہیں، حضور خود بھی روشنی بن کر آئے، کائنات کو مہکانے کے لیے آئے۔ سیرت کا یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضور بھی روشنی اور نور بن کر آئے، حضور کے افعال بھی نور ہے، میرے نبی کے اقوال بھی نور ہے، میرے نبی کی زندگی بھی نور ہے، میرے نبی کا دین بھی نور ہے، میرے نبی کا لایا ہوا قرآن بھی نور ہے، میرے نبی کی حدیث بھی نور ہے، میرے نبی کی جماعت بھی نور ہے، میرے نبی کے اہل بیت اور گھرانہ بھی نور ہے، میرے نبی کے ہر طریقہ نور ہے، اور میرے نبی کا لایا ہوا نظام بھی نور ہے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو ہمیں صرف نعرے لگانے پر، صرف لفظی باتیں کرنے پر، صرف میلادیں منانے پر، صرف جلسے کرنے پر گزارا نہیں چلے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں تو ہمیں صحیح معنوں میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی ہوگی اگر ہم چاہتے ہیں ہم بھی دنیا میں بھی روشن ہو جائیں، آخرت میں بھی روشن ہو جائیں، تو ہمیں اپنی زندگیاں حضور والی زندگی بنانی ہوگی۔ اللہ نے ہمارے نبی کو ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ بنا کر بھیجا ہے، تو آج ضرورت اس بات کی ہے ہم حضور کی سنتوں پر چلنے والے بن جائیں، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین پر چلنے والے بن جائیں، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے نظام کو نافذ کرنے والے بن جائیں۔ ہم اپنی زندگیاں حضور کی زندگی کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم سنتوں پر چلیں گے، حضور کے لائے ہوئے دین کے مطابق چلیں گے، حضور کا لایا ہوا نظام ملک میں نافذ کریں گے، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی روشن ہو جائیں گے، آخرت میں بھی روشن ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو آقا نامدار کے لائے ہوئے دین پر اور آقا کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا